بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک اور صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کا براہ راست کوئی تعلق رمضان المبارک کے ساتھ نہیں ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ نے نہ حضور نے قرآن و حدیث میں حکم دیا ہے کہ رمضان میں ہی پڑھی جائے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ عوام الناس جو ہیں، لوگوں میں سے اکثر لوگ رمضان المبارک کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو نوافل عام دنوں میں ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جیسے تہجد، حالانکہ یہ پورے سال میں پڑھنے والی نماز ہے، نفلی ہے، لیکن اس کا اہتمام بھی تہجد میں ملتا ہے یا رمضان المبارک میں ملتا ہے، قیام اللیل ملتا ہے، اور اسی طرح بہت سی نمازیں جو ہیں وہ اشراق، چاشت وغیرہ لوگ رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عوام الناس رمضان المبارک کے اندر صلاۃ التسبیح کا اور خصوصی طور پر رمضان کے جمعوں میں اسے ادا کرنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے فضائل کے اعتبار سے اس کی فضیلت بیان کرنی ہے، چونکہ یہ نماز بہت اہم نماز ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ نہ کروں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک نہ بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، اگلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلا مکھلا کیے ہوئے، اللہ سب ہی معاف فرما دیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ پھر کام نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کام یہ ہے، یعنی صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو۔ ہر رکعت میں حضور نے فرمایا جب الحمدللہ پڑھ چکو، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ چکو، تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح جو ہے یہ 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو رکوع میں یہ تسبیح جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع سے بندہ قومے میں کھڑا ہو جائے، جو ہے سجدے میں جانے سے پہلے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کھڑے ہونے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب پہلا سجدہ کرو تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ لو۔ یوں ایک رکعت میں اس کی کل تعداد 75 ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح 4 رکعتوں میں، یعنی ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہوگا، تو چاروں رکعتوں میں کل تعداد اس کی 300 ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو اس کی فضیلت بیان فرمائی اس حدیث میں، اگلے پچھلے نئے پرانے سارے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا طریقہ بتا دیا کہ کس طرح پڑھنی ہے۔ تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں، ساری زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو صلاۃ التسبیح آپ کے سامنے آ گیا اس حدیث مبارکہ کی روح سے کہ بڑی اہم نماز ہے۔ تو اس حدیث بالا سے اس کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کی تعلیم دی، اور علماء امت جو ہیں، محدثین جو ہیں، فقہاء، صوفیاء،
ہر زمانے میں اس نماز کا اہتمام فرماتے رہے۔ امام حدیث امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدا حضرات، بڑے حضرات اس پر مداومت کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، جن میں آپ اندازہ لگائیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے بھی پہلے ابو الجوزا رحمۃ اللہ علیہ جو معتمد ترین تابعی ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے۔ ان کی عادت تھی کہ روزانہ جب ظہر کی اذان ہو جاتی تو مسجد میں چلے جاتے، تو مسجد میں جا کر جو ہے جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، تو جماعت سے پہلے پہلے روزانہ ظہر کے وقت جو ہے اس کو پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبدالعزیز ابی رواد رحمہ اللہ جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد، زاہد اور متقی لوگوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوط پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ جو بڑے زاہدین میں سے گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، تو آج جب کہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، امت میں کرونا ہے اور اس طرح کی دوسری بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، مہنگائی ہے اور مصیبتیں اور ہر طرح کے دکھ جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے امید ہے کہ صلاۃ التسبیح کے اگر اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے نجات عطا فرما دیں۔ علامہ تقی سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم نماز ہے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ جو ہیں خشک قسم کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر تب بھی غفلت کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا، صلحاء کے کاموں سے وہ دور آدمی ہے، اس کو دین میں پختہ آدمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مرقات المفاتیح میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہر جمعہ کو اس کو پڑھتے تھے، صلاۃ التسبیح۔ تو آپ نے اس کے فضائل بھی سن لیے، اب اس کے کتنے طریقے ہیں؟ احادیث مبارکہ میں صلاۃ التسبیح کے اس نماز کے 2 طریقے ملتے ہیں، تو دوبارہ پھر سن لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی 4 رکعت کی نیت کرنی ہے صلاۃ التسبیح کی، کھڑے ہو کے الحمدللہ پڑھ لینی ہے، اس کے ساتھ سورت پڑھ لینی ہے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے پہلے قیام کی حالت میں 15 مرتبہ ان 4 کلموں کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں، تو ان کو جو ہے 15 مرتبہ پڑھنا ہے کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں۔ پھر رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم، پہلے یہ 3 دفعہ تسبیح پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پھر پڑھ لیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر جو قومہ ہے اس قیام میں، اس کھڑے ہونے میں جو سجدے سے پہلے پہلے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو اس قومے میں پھر جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کو پھر پڑھیں۔ پھر دونوں سجدوں میں، پہلے سجدے میں جا کے پڑھیں، پھر جب درمیان میں بیٹھ جائیں پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ تو پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھ جائے تو پھر اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑا ہو جائے، کیونکہ اللہ اکبر پہلے کہہ دیا ہے، اب یہ پڑھ لی، اب کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت شروع کرے، اور 2 رکعتیں جب پڑھ لے تو 2 رکعتیں کے بعد اسی طرح چوتھی رکعت کے بعد پہلے ان کلموں کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر التحیات پڑھے آخری رکعت میں۔ تو دوسرا طریقہ اس سے آسان بھی ہے، تو وہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم کے بعد تو الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے پہلے یہ 15 مرتبہ پڑھے، پھر الحمدللہ اور سورت کے بعد
10 मरतबा पढ़े, बाकी उसी तरह तरीका है। अलबत्ता इस सूरत में न तो दूसरे सजदे के बाद बैठने की ज़रूरत है, न आखिर में तहियात के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। उलमा ने लिखा है कि बेहतर ये है कि कभी कभार इस तरह पढ़ लिया करे, कभी कभार उस तरह पढ़ लिया करे, दोनों तरीकों कभी कभार पढ़ ले, जहाँ जिस तरह आसानी हो उसी तरह पढ़ लिया। अब सलातुत तस्बीह से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हैं जो उलमा ने लिखे हैं। चूँकि ये नमाज आम तौर पर राइज नहीं है, आम तौर पर नहीं पढ़ी जाती, इसलिए इसके मुताल्लिक़ चंद मसाइल भी लिखे जाते हैं ताकि पढ़ने वालों को सहूलत हो जाए और आदमी उसी हिसाब से पढ़ता रहे। मसला नंबर 1 है कि इन तस्बीहात को ज़ुबान से हरगिज़ न गिने। जब खड़ा हो जाए तो ज़ुबान से न गिने कि 1 2 3 इस तरह ज़ुबान से इसकी तादाद को न गिने, कि ज़ुबान से जब गिनेगा तो ज़ुबान से गिनने से नमाज टूट जाएगी, नमाज ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह उंगलियों को बंद करके गिनना या तस्बीह हाथ में लेकर उस पर गिनना ये जायज़ तो है लेकिन मकरूह है, ये भी न करें। बेहतर ये है कि उंगलियां जिस तरह उसने अपनी जगह पर रखी हुई हैं वैसे ही जहाँ रखी होती हैं वैसे ही उंगलियां रखे और हर कलमे पर एक एक उंगली को उसी जगह दबाता रहे, थोड़ा सा दबा दे ताकि उसको याद रहे कि कितनी मरतबा हो गई हैं। तो इस तरह जो है वो 15 मरतबा और 10 मरतबा की तादाद जो है वो अपनी पूरी करे। दूसरा मसला ये है कि अगर किसी जगह तस्बीह पढ़ना भूल जाए, 1 या 2 दफ़ा कम हो जाए, तो दूसरे रुकन में उसको पूरा करे। तो अगली दफ़ा जब अगले रुकन में जब वो पढ़े तो उसमें वो इजाफा कर दे, उसमें उसे पूरा करे। अलबत्ता भूले हुए की कज़ा जो है रुकू से उठकर और 2 सजदों के दरमियान न करे। 2 सजदों के दरमियान भी और रुकू से कौमे और जलसा, रुकू से उठकर जो खड़ा होना होता है और 2 सजदों के दरमियान जो थोड़ी देर बैठना होता है इसको कौमा और जलसा कहते हैं। तो इस यानी 2 सजदों के दरमियान और रुकू से उठकर इनकी कज़ा न करें। इसी तरह पहली और तीसरी रकत के बाद अगर बैठे तो उनमें भी भूले हुए की कज़ा न करें, क्योंकि पहली रकत के बाद असल जो है दूसरी रकत के लिए जब उठना होता है तो अल्लाह अकबर करके क़याम की तरफ आना ज़रूरी होता है। ये जो बीच में बैठना होता है ये तो मजबूरी और उज़र की वजह से तरीका बताया गया कि इसके बगैर ये पूरी नहीं होती, लेकिन इसमें कज़ा जो है वो न पड़े, तो बल्कि सिर्फ इनकी ही तस्बीह पढ़े जो उस वक़्त बैठ के पढ़ी जाती है और उनके बाद जो रुकन हो उसमें फिर भूली हुई पढ़ ले। मसलन अगर रुकू में तस्बीहात पढ़ना भूल गया तो उनको पहले सजदे में पढ़ ले। इसी तरह पहले सजदे की रह जाए तस्बीहात तो वो दूसरे सजदे में पढ़े और दूसरे सजदे की रह जाने वाली तस्बीहात दूसरी रकत में खड़े होकर क़याम की हालत में पढ़ ले। और अगर फिर भी तस्बीहात रह जाएं तो आखिरी क़ादे में अत्तहियात से पहले पहले इनको पढ़ ले। 2 मसले बयान हो गए। इसी तरह तीसरा मसला है अगर सजदा साहब किसी वजह से पेश आ जाए तो इसमें तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सजदों में हम तस्बीहात पढ़ते हैं तो सजदा साहब पेश आ जाए तो सजदे साहब में तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि इस नमाज में तस्बीहात की जो मिकदार हैं वो 300 हैं, तो वो तो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। हाँ, अगर किसी वजह से इस मिकदार में कमी रह जाए, जिस तरह मैंने कहा पहले भी कज़ा हो जाए, कुछ रह जाए तो सजदा साहब में उसकी कज़ा को पूरा किया जा सकता है, बाकायदा सजदा साहब में पढ़ना नहीं, क्योंकि सजदा साहब तो वाजिब के छूटने से आया है, वो एक इजाफी चीज़ है जो उस नमाज की वाजिब की जो छूट हो गई है उस वाजिब की कमी को पूरा करने के लिए, नमाज को तकमील तक पहुंचाने के लिए सजदा साहब होता है। तो इसलिए उसमें जो है वो कोई बाकायदा तस्बीहात नहीं है। 300 की तादाद पूरी करनी है सलातुत तस्बीह में, वो पहले पूरी हो चुकी है। और चौथा मसला है इस नमाज को जमात से अदा करना कि एक शख्स इमाम की तरह बुलंद आवाज़ से इन कलिमात को ऊंचा ऊंचा पढ़े और फिर दूसरे सुनते रहें, ये मकरूह तहरीमी है। वैसे भी जो नफल की जमात है, नफल की जमात करवाने की इजाज़त नहीं है, ये मकरूह तहरीमी है। तो इसलिए ऐसा करना, जैसे हमारे महल्लों में रवाज होता है
عورتوں کو بلایا جاتا ہے جی ہم نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی، پھر وہ سارے ایک گھروں میں جمع ہوتی ہیں، پھر ایک ان کو پڑھاتی ہے. بھائی یہ طریقہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو عورتوں کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروانا اور ایک شخص امام جو ہے وہ بن کے اونچی آواز سے پڑھے اور دوسرا سنتے رہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں. اور اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ ہے، اس نماز کا اوقات مکروہات جو ہیں، مکروہ وقت ہیں، اس میں تو کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے. تو اس کے علاوہ باقی دن اور رات کے جتنے بھی اوقات ہیں ان تمام اوقات میں پڑھنا جائز. اب نفلی نمازیں جو ہیں وہ بھی وقتوں کے ساتھ خاص ہیں. مثلا تہجد جو ہے وہ صبح سے پہلے ہوتی ہے، رات کے وقت میں ہوتی ہے. پھر اشراق کا اپنا وقت ہوتا ہے. پھر جو ہے اشراق اس وقت ہوتی ہے جب سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد 15 سے 20 منٹ جو ہے انتظار کرنے کے بعد دوبارہ یہ نماز. پھر چاشت جو ہے اس سے بھی 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا اپنا وقت ہے. تو اسی طرح اوابین کی نماز نفلی وہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو اس طرح صلاۃ التسبیح کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، بس مکروہ اوقات کا خیال کیا جائے کہ مکروہ وقتوں میں اس کو نہ پڑھا جائے، اور مکروہ اوقات کے علاوہ باقی دن اور رات کا کوئی بھی وقت ہو اس میں یہ پڑھنا جائز ہے. البتہ بہتر کون سا وقت ہے، اس میں علماء نے لکھا ہے زوال کے بعد، جب دن کو آپ آئیں اور ظہر کی نماز کے لیے ظہر سے پہلے جب زوال ہو جائے، سورج زوال بالکل جو ہے وہ سر سے گزر جائے، اس وقت بھی 10 منٹ تقریباً مکروہ وقت ہوتا ہے. مکروہ وقت کے گزرنے کے بعد جو ہے جو وقت شروع ہو جاتا ہے ظہر سے پہلے اس میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں بندہ پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے. پھر دن میں پڑھنا چاہے تو کسی وقت بھی پڑھ لے، پھر رات کو پڑھنا چاہے تو پھر کسی وقت بھی پڑھ لے. تو یہ بہرحال زیادہ بہتر جو ہے کہ یہ زوال کے بعد پڑھا جائے، باقی کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت. اور چھٹا مسئلہ یہ ہے، بعض احادیث میں یہ تیسرا کلمہ جو تسبیح ہے اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اس لیے اگر کبھی کبھی اس کلمے کو بھی پڑھ لیا کرے تو یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک تو ہمیں بتایا گیا یہاں تک پڑھنا ہے. کئی حدیث میں اس کے آگے بھی آیا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ دونوں طریقے ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ یہ 4 تسبیحوں کا پڑھنا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ، اور یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی توحید کا جو ہے وہ نعرہ لگایا جاتا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر واللہ اکبر کہ تم جو ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی تکبیر کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ 4 کلمے بڑے اہم ہیں، تو اس لیے ان 4 کلموں کو ملا کر یہ تسبیح بنی ہے. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ 4 جو ہیں اور ان کو ملا کے پڑھا جائے تو یہ 75 مرتبہ ہر رکعت میں جو پڑھنی ہے. اور جو ہے یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے صلاۃ التسبیح کی اکٹھی. تو اس میں ہم نے یہ 75 کر کے 4 رکعتوں میں 300 کی تعداد پوری کرنی. تو اس کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا. دونوں طریقے ہیں، دونوں طریقوں میں سے جو احسن، اچھا، آسان لگے اس کو کرنا چاہیے. بلکہ جو پیچھے علماء نے مشورہ دیا ہے کہ دونوں میں چونکہ حدیث میں آئے ہیں تو اس لیے دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے، کبھی ایک طریقے پر پڑھ لی جائے، کبھی دوسرے طریقے پر پڑھ لی جائے. تو اصل میں یہ جو نوافل ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور بندہ انتہائی سرعت اور تیزی سے اللہ تعالیٰ کا ولی بنتا ہے. یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، اولیاء اللہ صرف فرضوں سے نہیں بن سکتے جب تک جو ہے وہ نوافل کا اہتمام نہ کریں. اب حضور علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام پر گویا تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے لیے نفل کا درجہ تھا،
حضور نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو تہجد میں جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اور کوئی جو ہے وہ قربتیں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اولیاء کے ہاں خاص طور پر تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو کوئی ولی دیکھنا ہو تو اس کی نماز میں سے تہجد کو دیکھیں. تو باقی جو ہے اگر کوئی 5 وقت بھی کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو وہ ایک گھونسلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جو نماز ہے جس طرح پیچھے بھی گزر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو پورے اہتمام کے ساتھ سکھائی ہے اور ہمیں بھی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرا رمضان کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یعنی رمضان کے لیے یہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا بلکہ اس کا حکم عام ہے.